اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة يفقهوا قولي اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ شوال کے آخر اور ذی قعدہ کے ابتدا کے لمحات کے حوالے سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے حوالے سے چند ضروری باتیں گزشتہ جمعے سے عرض کر رہے تھے، اور اس میں سب سے اہم ترین واقعہ غزوہ خندق تھا۔ غزوہ خندق کیوں منعقد کی گئی، یعنی کیوں روح پذیر ہوئی، یہ حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑا سن 5 ہجری کے اندر، اس کا ایک تاریخی تسلسل ہم نے گزشتہ 2 جمعے کے اندر، کیونکہ اس غزوے کے اندر بے شمار ہدایات اور بے شمار تعلیمات کے پہلو ہمارے لیے مضمر ہے، پوشیدہ ہیں، جس سے ہم نے اپنا سبق حاصل کرنا ہے۔ غزوہ خندق کے محرکات اور اتنی کٹھن اور پریشانی کے حالات کے اندر اس غزوے کا ہونا، غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان ہونے والے دیگر اور پریشانی کے معاملات، وہ ایک اختصار کے سامنے ہم نے ذکر کیا۔ قبیلہ بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے باہر کر دیا گیا۔ ہماری عموماً اسکول کی کتابوں کے اندر یا کالج کی کتابوں میں صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ غزوہ حنین میں بنو نضیر کو، قبیلے کو، یہودیوں کے اس قبیلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا، لیکن رائٹر کو یہ زحمت بھی کرنی چاہیے کہ اس کے وہ اسباب بتائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس آتھر کو یہ چاہیے، اس رائٹر کو یہ چاہیے، اس مورخ کو یہ چاہیے جو اے لیول یا او لیول یا میٹرک سسٹم میں انگلش یا اردو کے اندر غزوہ خندق کی تفسیر کو وہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ وجہ بتانی چاہیے کہ یہود کے اس مضبوط قبیلے بنو نضیر کو کیا وجہ پیش آئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا،
یا غزوہ خیبر کے اندر ایسی کیا بات پیش آئی تھی کہ ان کو خیبر سے بھی نکالا گیا؟ اس کی وجہ میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، لہذا ان حقائق کو بیان کیے بغیر صرف یہ کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بنو نضیر جو قبیلہ ہے یا بنو قریظہ کا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ حضور نے یہ اقدام فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے ذہن کے اندر ایک تشویش، اور غیر مسلم اسکالر مستشرقین جو آئے دن کچھ نہ کچھ صحیح واقعے کو بھی بگاڑ کر اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسلامی جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ایک خاموش سازش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حقائق واضح ہو جائے جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بنو نضیر کی کیا خباثت تھی اور ان کی کیا غداری تھی کہ جس میں ایک ریاست کا امیر وہی فیصلہ کرے گا جو نبی کریم علیہ السلام نے بنو نضیر کے ساتھ کیا تھا۔ یہ تفصیل گویا کہ گزشتہ، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا تھا، کما کو پوری تفصیل تو ہم نے نہیں بیان کی، لیکن ایک اشارہ ضرور کیا کہ اس میں اقدام حضور کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہود کے قبیلے بنو نضیر کی طرف سے غداری تھی، اور وہ سرکار کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور سرکار کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، تو سرکار نے وہی قائم کیا ہے جو ایک ریاست کے چیف کو کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ریاست کو بچانے کے لیے قانون کا جو صحیح استعمال ہے وہ کیا گیا، ان کی دولت، ان کے مال ان کو لوٹا دیے گئے، اس میں سے کھجور کا دانہ تک نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے حلال نہ جانا۔ یہ پورے حقائق ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو وہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں کبھی برائی نہیں آ سکتی۔ اور سرکار کی زندگی مبارکہ ایک نبی کی زندگی ایک معصوم زندگی ہے جس میں ظلم و جبر نہیں ہے، جس میں کرپشن اور دھاندلی نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی ذات وہ ہوتی ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، کہ وہی کام آپ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو غزوہ خندق کے اندر کیوں واقعہ یہ پیش آیا؟ مسلمانوں نے ایک مہینے تک ان کا سامنا کیا، مدینہ منورہ کے اندر ایک پریشانیاں تھیں، یہ تمام چیزیں، لیکن چند چیزیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غزوہ خندق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ظاہر ہوئے۔ دیکھیے معجزات یہ غیبی تائید اللہ کی طرف سے نبی کے ذریعے ظاہر کر دی جاتی ہے۔ معجزے کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم انبیاء کی ذات سے ایسے کام کرانا جو کام اپنی اہمیت میں، اپنے نوعیت میں، اپنی ذات میں اس قدر عظمت اور تکریم والے ہوتے ہیں کہ ان کی تکریم اور اعجاز کی وجہ سے انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، ایک۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو کام اللہ کا نبی کر کے دکھا دیتا ہے اور اس کی مثال، اس کی اگزامپل پوری خدائی جمع ہو کر پیش نہیں کر سکتی تو اس کو معجزہ بمعنی عجز کہ ساری خدائی نبی کے اس فعل کے سامنے عاجز ہو گئی۔ نبی اپنی نبوت کے اظہار کے لیے اپنے دعوی نبوت کہ میں نبی ہوں، حضور پر تو نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن نبی جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے دعوے کی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل، ایسا قول۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہی ایک معجزہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسا کامل انسان، ایسا ذہین انسان، ایسا بااخلاق انسان پیش کرنے سے انسانیت قاصر ہے، تو حضور سید عالم کی ذات خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ کائنات کے اندر ایسا فرد دوسرا ملتا نہیں۔ تو سرکار اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رکھتا ہے، تو نبی کا ایسا کام جس کی طرح کا کام اس کے دشمن، اس کے مخالف نہ کر سکے اور عاجز آ جائیں اور تھک جائیں اور ہار تسلیم کر لیں، تو نبی کی اس بولی کو، اس فعل کو، اس عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن معجزے کے ظہور میں یہاں پر غزوہ خندق میں اگر آپ دیکھیں تو میں جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پہلے جو اسبابی طریقہ تھا، یعنی پوری محنت کی، بڑی مشقت کی، اور بہت کم عرصے کے اندر انہوں نے کئی گز لمبی خندق کو کھودا تھا جو انتہائی گہری تھی، جس کے ہم نے سائز اور پیمانے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے عرض کر دیے تھے، اور 6 دن کے اندر یعنی رات دن ایک کر کے جوان مردی کے ساتھ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ کے اندر خندقیں کھود دی تھی کہ اگر کافروں کے گھوڑے داخل ہو جائیں تو وہ اس کو کراس نہ کر پائیں، اور ان کے اگر وہ کوئی لکڑی، کوئی درخت رکھنا چاہے تو اس کو برج نہ بنا پائے۔ اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق صحابہ کرام نے اس چٹیل اور پتھریلے پہاڑ کے اندر
جس کو بندہ ہاتھ لگایا، ابھی اللہ کبھی مدینہ پاک لے جانا نصیب کرے تو جبل صلا کو اگر آپ ہاتھ لگائیں تو بندے کے دماغ سے پسینہ آ جاتا ہے کہ اتنا سخت پتھر صحابہ کرام نے کس مشنری سے کس طریقے سے اس کو توڑا، اور 6 دن کے اندر وہ پوری خندق کو تیار کر دیا تھا۔ تو جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ محنت کی اور پریکٹیکل طور پر اپنا اخلاص ظاہر کیا، تو اس کے بعد حضور نے نبوت اپنے معجزے کا اظہار بھی کیا۔ 6 دن تک صحابہ کرام نے انتھک محنت کر کے اس خندق کو گویا کہ کھودا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ بات عرض کروں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں حدیثوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی پتھریالہ پہاڑ جس میں مٹی کا کوئی گوشہ نہیں اور سخت قسم کی بڑی بڑی چٹانیں اور ٹھوس پتھر اور چٹانیں سامنے تھی، جس طرح کہ آج بڑی بڑی مشینری لگ کر جناب جو ہے کہ اس کو گھنٹوں لگا کر ایک تھوڑے سے حصے کو توڑتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آ گئی کہ ہم نے اپنا سارا زور اور وس لگا دیا تھا، یعنی جو مضبوط لوہے کی کدالیں ہماری تھی جس سے ہم پتھر کو توڑتے تھے وہ ٹیڑھی ہو گئی اور کچھ ٹوٹ گئی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ لیکن وہ وقت قریب تھا کہ کافر آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے، اگر اس خندق کو ہم مکمل نہ کرتے تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی، اور کافر کا 13,000 کا لشکر تھا، مدینہ کی پوری آبادی لے دے کے 4-5 ہزار تھی، وہ اندر گھس آتے جس میں بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں، تو سارا مدینہ وہ ایسے بہا کر لے جاتے جس طرح طوفان ہر چیز کو خش و خاشاک کو لے جاتا ہے۔ تو یہ پریشانی مسلمانوں کو درپیش تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب چٹان پر ہمارے مضبوط پہلوانوں نے بھی زور لگا دیا، جب کچھ بھی نہ ہوا تو ہم دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور ہم نے کہ یا رسول اللہ، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو پتھر یہ نہیں ٹوٹتا۔ سرکار نے فرمایا میں پتھروں کو سرکار نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ میں پتھروں کو توڑنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں کوئی انجینئر بن کر آیا ہوں، میں تو نبی بن کر آیا ہوں۔ جس طرح بعض لوگ نبی کا کانسیپٹ ایک پوسٹ مین کی طرح دیتے ہیں کہ آپ نبی سے یہ مانگ رہے ہیں، بھائی نبی سے تو دین مانگا جاتا ہے، قرآن مانگا جاتا ہے، وضو اور غسل کے مسائل مانگے جاتے ہیں، نبی سے حاجات تھوڑی مانگی جاتی ہے۔ ہم نے کہا نبی جب نبی بن کر آتا ہے تو وہ لوگوں کی روحانی ہدایتی مادی ہر شے کی تکمیل کرتا ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ عطا فرما دیں، حضور بھائی حضور سے جو مانگ رہے ہیں وہ نبی ہیں۔ ہم پر سوال ہوتا ہے حضور نبی ہیں، حضور سے آپ قرآن مانگیں، ہدایت مانگیں، تعلیم مانگیں، تلاوت مانگیں، کوئی دین کا مسئلہ مانگیں، یا آپ اپنی مادی حاجت نبی سے مانگ رہے ہیں؟ نبی مادی حاجت کی تکمیل کے لیے تو نہیں آتا۔ میں نے کہا میرے دوست اسی اعتراض کو تو خندق میں لے کر آ۔ اب وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، سرکار کے پاس آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی انجینئر بن کر تو نہیں آیا ہوں کہ تم چٹان کا مسئلہ میرے پاس لے کر آئے ہو۔ اب چٹان نہیں ٹوٹ رہی، کسی ماہر بندے کو لاؤ کہ جو خندقیں بنانا جانتا ہو، جو انجینئر ہو اور جو اس قسم کے کنسٹرکشن کے کام کو جانتا ہو، اور میں تو نبی ہوں، مجھ سے دعا کرا لو، مجھ سے کوئی آیت قرآنی سن لو۔ نہیں، نبی پاک نے فرمایا کدال میرے ہاتھ میں دو۔ اور تھوڑا تسلی سے سنیے اب اس بات کو۔ کدال لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ تمام احادیث کے اندر موجود ہے۔ 3 چٹانیں تھیں جو ٹوٹتی نہیں تھی، ایک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو جب دبایا ہے زور سے تو وہ ایسے پاش پاش ہو گئی جس طرح کہ بہت بڑا بارود لگا کر اس کو پھاڑا جائے۔ جو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک نبی کو 100 مردوں کی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے، اور سرکار تو امام الانبیاء ہے۔ جب اس کو سرکار نے زور لگا کر کدال کو مارا ہے تو وہ چٹان جس کو کئی جو بہت سائز میں بڑی تھی، جس کو صحابہ کرام اس کے ایک کونے کو نہیں توڑ پا رہے تھے، تو جب اس کو سرکار نے مارا تو اس کا 1/3 حصہ ایسے اڑ کر نکلا جس طرح کہ اس کے پیچھے کوئی بارود لگایا گیا ہو، اور اس کے اندر سے ایک چنگاری نکلی اور چنگاری کی روشنی بہت بڑی تھی۔ صحابہ کرام اس کو دیکھ رہے تو سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر اوتی تو مفاتح الشام۔ اس وقت کافر مکہ کے مسلمانوں کے سر پر تھے۔ حالات آپ دیکھیں، حالات اتنے تنگ تھے کہ مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے لیے اسباب نہیں تھے۔ گنتی کے 13,000 کافروں سے لڑنے کے لیے اتنی حکمت عملی کی جا رہی تھی۔ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور قیصر روم، رومن امپائر، جس کے اپنی تعداد فوج کی 8 لاکھ سے زیادہ تھی، اس وقت کا وہ رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور 2 تھی، کسرا پرشین امپائر اور شامی رومن امپائر، دنیا ان 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ تو رومن امپائر جس کی کالونی مدینہ اور مکہ بنتی تھی، سرکار نے جب اس کدال مار کر اس چٹان کو توڑا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر ایک جگہ گرا،
دور جا کر اور اس سے روشنی نکلی. اس روشنی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا مجھے اس روشنی میں بشارت دے دی گئی ہے کہ اوتیت اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، اس روشنی میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ قیصر کی حکومت ٹوٹے گی اور اس کی خزانوں کی چابیاں خدا میرے قدموں میں بھیجے گا. اس کی خزانوں کی چابیاں. اسباب یہاں پر ایک تلوار نہیں ہے، اور سرکار کہاں کی بات گویا کہ ارشاد فرما رہے ہیں. پھر دوسرے حصے کی طرف سرکار متوجہ، چٹان بہت بڑی تھی، جب دوسرے حصے پر سرکار نے گویا کہ کدال لگائی تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ اس کا آدھا حصہ یعنی اس کا بھی پاؤ حصہ جو تھا وہ ایک جانب گویا کہ اڑ کر گرا. اس وقت سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الفارسہ، اس چٹان میں جو روشنی اٹھی ہے اس کے ذریعے مجھے اللہ نے بشارت دے دی ہے کہ پرشین امپائر اس دور کی دوسری سپر پاور ملکہ ملک فارس جو ہے کسرا، اللہ رب العالمین نے اس کی خزانے اور اس کی ریاست کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی. یہ خندق میں بشارتیں دی جا رہی جہاں دور دور تک ترقی کا، کشادگی کا، وسعت کا، ریلیف کا کوئی سامان نظر نہیں آتا. تیسری دفعہ جب سرکار نے کدال ماری درمیان کے اندر جس سے وہ چٹان پوری ایک ریت کا ڈھیر بن کر گویا کہ گر گئی، جس کو صحابہ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اور خاص برتنوں سے اٹھا کر اس مٹی کو پیچھے پھینکا، اس سے بھی ایک روشنی ظاہر ہوئی. تو حدیث پاک میں آتا سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن، فرمایا یمن بنو قحطان کا جو قبیلہ ہے جو اپنی طاقت اور ترقی کے اعتبار سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، فرمایا اس روشنی کے اندر ایک روشنی تینوں جگہ سے پھوٹی ہے. فرمایا اس روشنی میں مجھے یمن کی فتح کی بشارت دی گئی. تو گویا کہ ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اس چٹان کو توڑنے میں 3 جگہ پر حضور نے سائیڈوں میں ضربیں لگائی ہیں، ایک اس سائیڈ میں ایک اس سائیڈ میں، تاکہ یہ دونوں حصے ٹوٹ جائیں، درمیان کا حصہ ذرا کمزور ہو جائے. اور جب درمیان میں لگائی تو ایک طرف حصے پر ملک شام کی بشارت ملی، ایک طرف ملک فارس کی بشارت ملی، درمیان میں ملک یمن کی بشارت ملی. اب سرکار نے کیا کہا یہ میری بشارت ہے، یہ میری ترقی ہے. اب آپ دیکھیں یہ تینوں ریاستیں حضرت فاروق اعظم کے دور میں ٹوٹی ہیں، اور یہ حوالہ ہماری کتاب میں نہیں، شیعوں کی فروع الکافی کے اندر یہ روایت اسی طرح موجود ہے. یہ واقعہ غزوہ خندق کے اندر اسی طرح موجود ہے. اور یہ واقعہ کہنا حضور کا کہ یہ تینوں بشارتیں جو ناممکن، امپاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹے سے لوگ گویا کہ اپنے وقت کی بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرا دیں، جو 5000 سال پرانی سیولائزیشن ہے، بڑی بڑی طاقتیں ان کو نہیں ہلا پائی ہے. تو گویا کہ یہ نبی آئے ہیں اور اتنے مختصر سے وقت میں سب کچھ کریں گے. تو صحابہ کرام وہ ہیں کہ ان کے پیٹ پر 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، پتھر بندھا ہوا ہے. اب یہ جا کر وہ کام کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہے، اور یہ فاروق اعظم کا خلیفہ برحق ہونا کہ حضرت عمر کوئی غاصب خلیفہ نہیں تھے. توجہ سے سنیے تسلی سے تاکہ میں گفتگو کر سکوں، آپ خاموش رہیے. حضرت فاروق اعظم کوئی غاصب خلیفہ نہیں تھے کہ انہوں نے کسی کے حق کو قبضہ کر کے جبری خلیفہ بن گئے ہوں، بلکہ ان کے دور کی فتوحات، ان کی دور کی ترقی اور ان کی دور کی اسلام کی ترقی کو حضور نے اپنی ترقی کہا ہے. ایک غاصب کی ترقی کو حضور اپنی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک غیر معقول حرکت کو حضور اپنی طرف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خطبہ اس بات کی گواہی ہے، اور سرکار فاروق اعظم کی خلافت کا ایک روشن صحرا ہے کہ جو فاروق اعظم کے ہاتھ سے ہونا تھا حضور نے کہا یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے. تو دیکھیں اب اس میں ایک بار میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں. صحابہ کرام 3 دن تک خندق کھود رہے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے، اور پیٹ پر ان کے پتھر گویا کہ بندھے ہوئے تھے. جب بالکل انسان ہمت جب جواب دے گئی، صحابہ کرام کی ترقی کے اندر ان کا فقر تھا، ان کی امانت تھی. کچھ دن پہلے میں کیونکہ موضوع بیچ میں آتا ہے تو اس لیے کرنٹ ایشوز پر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ بات ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے آیا کہ ورلڈ بینک سے جناب ہمارے بڑے بڑے لالچی حریص قسم کے حکمران یا یہاں کی جو چوروں کی ٹیم ان سے مذاکرات کرتی ہے ورلڈ بینک سے کہ بجلی کے نام پر پیسے دے دیں، کچرے کے نام پر دے دیں. تو جب ان کے مذاکرات دبئی یا کسی علاقے میں، یہ ویڈیو گویا کہ سوشل میڈیا پر اور باقاعدہ اس چینل کے پیج پر ہم نے جا کر دیکھی ہے، موجود ہے کہ انہوں نے ورلڈ بینک کے جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے اپنی اس میٹنگ کو ڈسچارج کر دیا اور چائے کے وقفے میں چلے گئے. تو ہمارے جو چمچے تھے ہمارے یہاں کے جو پیسہ پکڑنے گئے تھے اپنے لیے، وہ ان کے پاس گئے اور چائے کے وقفے کے اندر ٹی ٹائم میں ان سے سلیکٹ کرنے لگے. کہا کہ آپ ہمیں قرضہ کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں؟
ہم آپ کو اپنی ساری مجبوری بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا عقل کے ناخن لو, ہم قرضہ دینے والے کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو, تم لینے والے کس ہوٹل میں ٹھہرے ہو. کہا تمہاری عیاشیاں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, کہ جو تم پر خرچہ ہو رہا ہے اور جو تم پر یہ پیسے لگ رہے ہیں, تو تم اس ملک کے اندر جس ہوٹل میں آ کر رکے ہو, اور ہم ورلڈ بینک کے نمائندے ہیں اور ورلڈ بینک کے ترجمان ہیں, ہم فیصلہ کریں گے تو ورلڈ بینک گویا کہ آپ کو پیسے جو دے گی, جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, تو ہم اپنے ملک کی, اپنے ادارے کی بچت کے لیے ہم کہاں پر رکے ہیں, اور تم غریب ملک ہو اور تم کہتے ہو ہم پر قرضہ اتنا ہے, ہمارے وہاں بجلی نہیں ہے. تو ریاست مدینہ کا ڈرامہ کرنے والوں, ذرا تم بتاؤ کہ تم کن ہوٹلوں میں ٹھہرے ہو. تو یہ ساری دجالیت ہے, ان کا ریاست مدینہ سے کیا تعلق ہے, اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا تعلق. تو یہ میں تنقید نہیں کر رہا, حق ہمارا ہے بولنے کا, کیونکہ ہمارے نام پر لیا جاتا ہے. اور عیاشیاں یہ بدماش کرتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ ابھی جا رہے ہیں عمرہ کرنے, تو اپنے پیسے پر جاؤ نا. قرضہ ملک کا لے کر جاتے ہو اور اس کا بوجھ غریب کے اوپر آتا ہے, بجلی کا لوڈ بڑھ رہا ہے, یہ پیٹرول والے حرکات کر کے کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ مہنگائی جو ہمارے نام پر پیسہ لیا جا رہا ہے وہ آپ کی شاہانہ عیاشی پر خرچ ہوتا ہے. ورلڈ بینک والوں نے ان کے منہ پر گیلا جوتا مارا کہ آپ اپنے قوم کے مخلص ہیں, آپ غریب وطن کے لیے قرضہ لینے آئے ہیں, اور آپ یہاں پر لاکھوں ڈالر صرف قرضہ لینے میں اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں. تو اس کا جواب عمران خان صاحب, ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں, لیکن بڑے ادب سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بندہ 1 روپے کا حساب اپنے پڑوسی کا نہیں دے سکتا, تو یہ 26 کروڑ عوام کی گردن, آپ کے گردنوں کے اوپر آپ کا یہ ظلم ہے. ایک ایک کا حساب آپ کو, آپ کے وزیر خارجہ کو, آپ کے وزیر مالیت کو اللہ کے حضور دینا پڑے گا. صرف الٹی انگلی میں انگوٹھی پہن لینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس تمام چیزوں کا حساب آپ دیں گے, اس لیے کہ آپ کی ریاست یہ کر رہی ہے. اب جو قبر سے غافل ہو جائے, معاملات سے غافل ہو جائے, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ سارا ہوگا. توجہ ہے آپ کی, جہاں حضرت کا گھر ہو تو وہ ریگولائز بھی ہو جاتا ہے, اور کھلے عام شارع فیصل کے اوپر بلڈنگ کھڑی بھی ہو جائے تو جناب حضرت فرما دیتے یہ ہو جاتا ہے. تو حضرت فرما تو رہے ہیں, لیکن پہلے جو حضرت جو تھے, جو بنی گالہ شریف کو ریگولائز کرا گئے, یہ حیات ایجنسی کو وہ اسلام آباد میں جو ریگولائز کرا گئے, تو ان حضرت صاحب کے کیے ہوئے فیصلے بھی کوئی اعتبار کرتے ہیں کہ آپ غریبوں کی گردن پر آ جائیں؟ کہ لے کہ وہ تو سیاسی حکومت نے جعلی کیا تھا. میں نے کہا کے ڈی اے کے کاغذات یا پاکستانی ریاست کے کاغذات وہ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی نہیں ہوتی, وہ کاغذ خود پاکستان ہوتا ہے. تو آپ کس طرح یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہم نے کر دیا. تو ہم مؤدبانہ طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے, خدائی دعویٰ نہیں کر سکتے, عدل کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی. ہم فیصلے پر جرح نہیں کر رہے, لیکن ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اتنی تشویش ہے, تو خدا را آپ اپنے فیصلے پر رزن ثانی کریں. اور جن لوگوں نے یہاں پر گویا کہ یہ گندا راج بنایا ہوا ہے, اور آج کل کے ڈی اے والے, بلڈنگ والے ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بھی فلیٹ لینے سے پہلے نا تحقیق کر لینا. ظالمو, تم ہی تو لیز کر کے دیتے ہو, تحقیق غریب کون سے ادارے میں جا کر کرے گا؟ لیز تم کر کے دیتے ہو, پتہ چلتا ہے 5ویں پشت پہلے وہ کسی سکھ کی جگہ تھی یا ریلوے کی جگہ تھی. تو یہ تحقیق عوام کرے گی یا اس وقت کے کاغذات کریں گے؟ لہذا عوام پر بوجھ دینے کی بجائے اس سسٹم کے جو فرعون ہیں ان کو پکڑا جائے. ہم آپ کے سامنے توہین عدالت نہیں کر رہے, ہم عوام ہونے کے حوالے سے اپنی استعداد پیش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے. ممبر صرف قبر کے نیچے کی بات نہیں کرے گا, ممبر زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی بات کرے گا. اور ہمارا نظریہ اس میں کوئی عدل کے خلاف نہیں. آپ ہاں نہ نہیں کر سکتے, آپ حقائق کو دیکھیں گے, قاضی حقائق کو دیکھتا ہے, معاملات کو دیکھتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے. اور ایسے فیصلے موجود ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب قبلہ کے ریلیف کے لیے آپ نے فیصلہ کیا, صحیح کیا یا غلط کیا ہم اس پر تنقید نہیں کرتے, لیکن ایک فیصلہ موجود ہے کہ نہیں اب تو پیسے دے چکے ہیں. ناصر ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ موجود ہے, جیو ٹی پہ چلا ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں, اب لوگوں نے اتنے مہنگے فلیٹ لے لیے ہیں, اب توڑ تو نہیں سکتے. تو میں نے کہا حضرت اس میں عمران خان صاحب تھے, کیا یہ فیصلہ اس لیے ہوا, اس کو ہم جانبداری کہیں گے؟ رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کی شہزادی سے خلاف ورزی ہونا ممکن ہی نہیں تھا, لیکن حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کی لڑکی جس نے چوری کی, اتفاقاً اس کا نام بھی فاطمہ تھا. سرکار نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ جن سے ممکن ہی نہیں ہے,
یعنی ان حالات میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایسا کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، کیونکہ عدل میں جانبداری نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں ہمیں جانبداری کی بو دیتی ہے، اور جانبداری کر دینا یہ عدل کے خلاف ہوتا ہے، اور کوئی مخلص بندہ اس پر گویا کہ توجہ نہیں دھر سکتا۔ فیصلے وہ ہونے چاہیے کہ جس پر گردن بھی جھکے اور دل بھی اس کا معترف ہو جائے۔ لہذا یہ ایک مثبت وے میں ہم بحیثیت پاکستانی کے جو گلی کوچوں کے اندر تشویش پھیلی ہے اس کا اظہار کرنا ہمارا حق تھا۔ یہ بات یہاں سے چلی، کوئی بنا کر نہیں لائے ہم کہ ہم کوئی ایجنڈا لے کر لائیں، کوئی ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے یہ ایجنڈا لے کر آئیں، یہ نہیں کر رہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے رومن امپائر یا پرشین امپائر کو گرایا ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، ان کا جو اپنا پیسہ ہوتا تھا وہ استعمال کرتے تھے، غیروں کے مال پر ہاتھ نہیں مارتے۔ سرکار کے پاس آئے صحابہ کرام، ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، وہ آئے اور آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ سرکار نے اپنا جبہ مبارک اٹھایا تو سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، اللہ 2 پتھر تھے، یعنی اتنی پریشانی تھی۔ حضرت جابر نے یہ معاملات دیکھ لیا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، کیونکہ ان کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کی جوان بہنیں تھیں اور یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو سرکار یوں تو اپنے سارے امتی پر کریم ہے، لیکن یہ مستحق تھا کہ اس پر کرم و مہربانی زیادہ کی جائے کہ اس کی جوان بہنیں ہیں اور باپ انتقال کر گیا ہے اور ان پر قرضہ بھی یہودیوں کا بہت ہے، تو سرکار ان کو خاص ریلیف اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی حضور سے ایسی پیار کرتے تھے کیونکہ سرکار اپنے بچوں کی طرح ان کو رکھتے تھے۔ ان کے والد انتقال سرکار ہو گئے تھے غزوہ احد کے اندر، وہ شہید ہو گئے، وہ رونے لگے۔ سرکار نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا جابر روتا کیوں ہے؟ بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ تیرا باپ وہ ہے جس سے رب نے خود مصافحہ کیا ہے۔ اللہ، یہ بشارت حضور نے غزوہ احد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں گویا کہ یہ بیان فرمائی۔ حضرت جابر نے جب دیکھا کہ سرکار کریم علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں تو وہ دوڑے وہاں سے، غریب صحابہ تھے، دوڑے گھر پر آئے، بیگم سے کہنے لگے میں نے آج سرکار علیہ السلام کے بطن پر 2 پتھر دیکھے، اور صحابہ کرام 3 دن سے ایک کھجور کا دانہ تک نہیں کھایا، اور وہ لگے ہوئے، اتنا مشقت والا کام، صرف چلنا نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور وہ سردی کی سخت راتیں تھی، سردیوں میں بندے کو بھوک بہت لگتی ہے اور بدن جلدی تھک جاتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، اور اس میں کدالوں کے ذریعے سخت کام کرنا، صبح سے لے کر شام نماز کے اہتمام کے بعد مٹی نکالنا، اور اس پہ کہ جناب اور مخبر خبر دے رہے ہیں کہ کافر کہاں تک پہنچے ہیں، اس فکر کے ساتھ کہ مدینہ منورہ کا کیا ہوگا۔ گندے تو کہتا ہے صحابہ ایسے تھے، اب اگر صحابہ مخلص نہ ہوتے تو نہ آج وہ رہتا نہ یہ رہتا۔ صحابہ پر تنقید کیسے کی جا سکتی؟ العیاذ باللہ۔ ان کو تو آفر باہر سے ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور راز بیچ دیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی ساری تگ و دو لگا کر اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کی۔ وہ ایک باغ پر بک جائیں گے، باغ لے جائیں گے، اس سے بڑی مالیت کی آفر تو باہر سے گویا کہ یہودی قبیلے کر رہے تھے، اندر سے آفریں تھیں۔ تو ایک تاریخ ہے میرے دوستو۔ حضرت جابر دوڑے اور اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے آج میں نے سرکار علیہ السلام کی جو کیفیت دیکھی ہے، آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر حضور نے دبا کے باندھے ہیں تاکہ پیٹ اندر رہے گا تو بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ تو بیگم رو پڑی، انہوں نے کہا ہاں وہ جو بکری کا بچہ باہر ہے نا جلدی سے آپ اس کو ذبح کر دیں۔ وہ بکری کا بچہ کیا ہوگا جناب؟ کوئی 7-8 کلو کا ہوگا۔ فرمایا ذبح کر دیے، تھوڑا سا آٹا ہے میں اس کو چھان لیتی ہوں اور میں اس کو گونتی ہوں، لیکن میاں جی ایک بات سن لیں، جا کر حضور کے گوشت مبارک کان میں کہیے گا، کیونکہ لشکر تو آپ کا 3000 کا ہے، کان میں کہیے گا تاکہ حضور اپنے قریب کے چند 10-12 افراد کو لے کر آئیں، ایک 7 کلو کا بکرا اور گویا کہ 8 سے 9 بندوں کی روٹی کا وہ آٹا تھا، تاکہ حضور سید عالم پیٹ بھر کھا لیں اور پھر آپ کا صدقہ آپ کے 4-5 مریدین اور جو ساتھ میں آ جائے وہ کھا لیں، بات پوری ہو جائے گی اور میں جلدی سے تیاری کرتی ہوں۔ انہوں نے فوراً ان کی زوجہ محترمہ اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائی، جلدی انہوں نے جو کو دھویا اور دھونے کے بعد اس کو پیسنا شروع کیا سکھا کر، اور ابھی اس کا پتھر اور اس کی گندگی صاف کر کے حضرت جابر نے بکرے کو ذبح کیا، اس کی بوٹیاں بنا کر بیوی کو دی کہ تم بناؤ۔
اور دوڑتے ہوئے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے سرکار کے پاس پہنچے اور سرکار کے گوشت مبارک میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا ہے, تھوڑا سے آٹا ہے, حضور آپ اکیلے تشریف لے آئیں یا آپ اگر چاہیں تو ایک دو بندوں کو لے لیں تاکہ آپ تسلی سے بیٹھیں. میں نے فرش پر پانی بھی چھڑک دیا ہے, ٹھنڈک کا اہتمام بھی کر دیا ہے, میری بیگم نے وہاں پر جھاڑو وغیرہ بھی لگا دی ہے, تو حضور آپ تشریف رکھیں. 3 دن سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور یا رسول اللہ آپ کچھ تناول فرمائے. سرکار نے فرمایا میں اگر کچھ کہہ دوں تو اجازت ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کریم ہیں. سرکار نے اعلان فرما دیا او خندق والو سب چلو, سب چلو, جابر نے دعوت کر دی ہے. حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے. اب جب ان کے چہرے پر حضور نے گھبراہٹ دیکھی نا تو سرکار نے ان کے کان میں کہا جا کے بیگم کو کہہ جب تک میں نہ پہنچوں تو نہ آٹے پر روٹی لگانی ہے اور نہ ہانڈی کو چولہے سے اتارنا ہے, میرا انتظار کرنا. یہ کہہ کر حضرت جابر دوڑے گھر کی طرف اور بیگم کے سامنے جب وہ پہنچے تو ایک گویا کہ پریشانی کی حالت تھی. بیگم نے کہا یہ پریشانی کس وجہ سے؟ کہنے لگے جیسا تم نے کہا تھا وہ میں نے کیا, لیکن سرکار نے تو سارے خندق والوں کو دعوت دے دی, اب اتنے گویا کہ اتنے 100 آدمی کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو بیگم نے اس وقت یہ جواب دیا, فرمایا حضور نے اپنی مرضی سے کیا ہے. وہ کہنے لگے جی ہاں یہ کیا تو حضور نے اپنی مرضی سے. فرمایا پھر اللہ رسول عالم, فرمایا اگر یہ حضور نے کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ اس کے رسول ہی معاملے کو سب سے زیادہ جاننے والے. اب یہ ایمان تھا. کاش ہماری بیٹیوں کا ایمان ایسا ہو جائے, کاش ہماری ماؤں کا ایمان ایسا ہو جائے, اور جو دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بجائے اصل بھروسہ اللہ رسول پر ہم بھی کریں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہماری مائیں بھی کریں. سرکار دو عالم تشریف لائے. سرکار نے پوچھا جابر ہانڈی کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور یہ ہے. چھوٹی سی ہانڈی پر جناب جو وہ کھانا بن رہا تھا, سرکار نے ہانڈی کا ڈھکن جیسی جابر نے ہٹایا تو سرکار نے اپنا لعاب تھوک مبارک اس میں ڈال دیا. فرمایا آٹے کا تھال لے کر آ جس میں جناب جو ہے وہ روٹی ہے. اب بلایا گیا تو سرکار نے کریم نے اس آٹے کے اوپر اپنا تھوک مبارک لعاب ڈالا اور فرمایا جابر اس کو ہاتھ سے ملا لیا گیا. فرمایا بیگم کو کہنا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارے اور روٹی کے برتن کے اوپر کپڑا ڈال دے, آٹے کے اوپر کپڑا ڈالے اور نیچے سے آٹا نکالتا جائے اور بناتے جائے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب 1000 سے زیادہ بندے موجود تھے. وہ سالن سب کو پورا ہوا, آٹا سب کو پورا ہوا. سارے صحابہ سیر ہو کر ایک ایک باہر نکلنے لگے. میں دوڑ کر جب گھر میں آیا سرکار کریم نے بھی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سرکار آرام فرمایا. پھر سرکار خندق کی طرف گئے. کہنے لگے میں دوڑ کر جب میں نے ہانڈی سے برتن ہٹایا تو ایسا لگا تھا شوربے سے 1 چمچ سالن بھی کم نہیں ہوا. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. میں حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے ایک بات یہاں پر عرض کر دوں. وقت ہمارا مختصر ہے بلکہ بات میں یہاں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں توجہ کے لیے. دیکھیں معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے نا, وقت مختصر ہے لہذا ناقدین اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ وقت نہیں ورنہ میں اصول اس پر پڑھتا, لیکن اس اصول کا خلاصہ میں یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنی بساط, ایک آدمی 15 کلو اٹھا سکتا ہے وہ 15 کلو اٹھائے گا, اس کے بدن میں طاقت اتنی ہے. ایک 5 کلو اٹھا سکتا ہے 5 کلو اٹھائے گا. اسی طرح جس طرح ہم اسبابی چیزوں میں تصرف اپنے مطلب سے کرتے ہیں تو نبی کو اللہ رب العالمین جل والا اس سے زیادہ طاقت اور اختیار عطا فرماتا ہے. جس طرح ہم اپنی مرضی سے جب اپنی آنکھوں کی پلکیں کھولیں اور سامنے کا ویژن دیکھ لیں, اس طرح اللہ نبی کو بھی یہ مرضی دیتا ہے جب وہ آنکھیں کھولے تو غیب کو دیکھ لے. یہ علامہ غزالی علیہ رحمت نے لکھا ہے, فرمایا نبی اور غیر نبی میں فرق ہے کہ جو غیر نبی ہے وہ آنکھ کھول کر تو اپیرنس کو دیکھ سکتا ہے, ویزیبل چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے کہ جب چاہے وہ دیکھے, ادھر دیکھنا چاہے اس کی مرضی جب بنے گی جب وہ دیکھنا چاہے. فرمایا نبی اس کے درجے میں بلند ہوتا ہے تو خدا نبی کو ایسا مزاج دیتا ہے کہ جب وہ چاہے تو انویزیبل کو دیکھ سکے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی غیب سے غافل ہوتا ہے؟ وہ نبی ہونے کی شان ہی یہی ہوتی ہے. اگر نبی دیکھے عام بندے کی طرح تو یہ اس کی نبوت کی دلیل نہیں بنتی. عام بندہ جتنے دیر دیکھتا ہے نبی اس سے آگے دیکھتا ہے. عام بندہ اجالے میں دیکھتا ہے نبی اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے. عام بندہ سامنے دیکھتا ہے نبی پیٹھ پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. یہ نبوت کے اصول ہیں, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ نبی کے اختصاص ہیں جس کی بنا پر نبوت کو ان کو یہ مقام دیا جاتا ہے. میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ جب ان کے والد شہید ہو گئے تھے کہ تو ایک یہودی کا ان پر بہت بڑا قرضہ تھا. یہودی کا ان پر بہت بڑا قرضہ تھا اور یہودی بار بار تقاضا کرتا تھا. ان کا جو باغ تھا نا, اب قرضہ جتنا تھا وہ تھا 30 وسق. 30 وسق بنتے 7200 کلو گرام.
7,200 کلو گرام ان کا قرضہ تھا، اور باغ کے اندر بہت ممکن ہے چند 100 کھجوریں تھیں، چند 100 کھجوریں تھیں۔ اب وہ یہ سرکار جابر بن عبداللہ سے آ کر کہنے لگے، جابر بن عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ یہودی مجھ پر بڑا سختی کرتا ہے۔ یہ بخاری کتاب البیوع کے اندر بھی ہے، استخراج میں بھی ہے، بخاری میں 4 سے 5 جگہ یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف۔ اب آپ غور کیجئے، کبھی معجزہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ حضور دعا فرمائے، لوگ کہتے ہیں یہ تو دعا کر لیے تو معجزہ ظاہر ہوا۔ توجہ ہے، میں نے کہا عبداللہ بن عتیق کی جب پنڈلی جوڑی تھی، یا جابر بن عبداللہ کے برتن میں جب لعاب ڈالا تھا تو اس میں حضور نے اپنا قصد کیا تھا، دعا کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فعل الہی ہے۔ ہم نے کہا جو تو کہہ رہا ہے یہ بھی تو اختیار اللہ نہیں دیا ہے، لیکن تجھے اجر و گناہ کیوں مل رہا ہے جب اس میں تیرا اختیار ہے؟ جب تیرے کام میں ثواب اس لیے ہو کہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، تو نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا؟ ہم پوچھتے یہ بتائیے، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے اور اس سے اسلام کی مدد ظاہر ہوتی ہے، اس پر نبی کو ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ اگر کہو نہیں ملتا تو بندہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اور اگر کہو ملتا ہے تو ثواب اسی عبادت پر ملتا ہے جو اختیاری ہوتا ہے۔ غیر اختیاری چیزوں پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ مسجد کے اندر آئے تو آپ کا اختیار تھا کہ آپ بازار نہیں گئے، مسجد میں آئے، تو یہ چل کر آنا اگر آپ کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے معاذ اللہ، اگر اس کی مرضی نہیں، بس ایسی کوئی طاقت اس کو گھسیٹ کے لے جا رہی ہے تو وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ پتہ چلا گناہ اور ثواب فعل اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس فعل کی امید اور نیت میں اور آپ کرتے ہیں، ہمیں ثواب اپنے ارادے پر ملتا ہے۔ تو جب ہمارے ارادے، ہمارا کوئی کام ہمارے ارادے اور اختیار کے بغیر نہیں ہو سکتا تو نبی کیسے بے اختیارہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ یہ قاعدہ نبی کے بارے میں سوچ کر یہ کہنا کہ نبی کو کہاں سے اختیار ہو سکتا ہے، نبی کو کہاں سے؟ تو یہ سخت ترین دریدہ دہنی ہے۔ سرکار دو عالم نے کہا کہ اس یہودی سے کہو کہ جتنے باغ کے اندر ہے نا وہ سارے کھجور لے لے، جان چھوڑ۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، یہ تو چند کھجور ہے اور میں اس کے حضور 70 گویا کہ 700 کلو کھجور کیسے مانوں گا؟ تو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے میرے دوستو، یہ حدیث نمبر ہے 2396، اور یہ حدیث پاک جو ہے بخاری استخراج کے اندر ہے۔ اس میں یہ کہ سرکار حضرت جابر بن عبداللہ کے باغ میں خود گئے، ادھر دیکھا اجوا لگی ہے، ادھر دیکھا فلاں لگی ہے، فرمایا جابر سب کو توڑتا رہے اور اس کی ایک منڈھیر اور تو اس کی ایک ڈھیری بنا لے، اور اس کو گویا کہ تو تیار کر لے اور اس کی ایک ڈھیری بنا کر تو تیار ہو جا۔ وہ کہتے جب میں نے سارے کھجور چھوڑے تھوڑے جمع کر دیے جو تھوڑے سے تھے، سرکار کریم نے فرمایا اب یہ سب کو اس کو اجوا کتنا چاہیے؟ کہ حضور اتنے کلو قرضہ ہے۔ فرما فلاں کھجور کتنا چاہیے؟ اتنا قرضہ ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ روایت موجود ہے اور واضح طور پر کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر فجلسا علی اعلاء فی وسطہ، حضور بیٹھ گئے جو سب سے بڑا کھجور کا ڈھیر تھا اس کے اوپر۔ اب دیکھیں ادھر دعا کے لفظ کچھ بھی نہیں، فجلسا علی اعلاء، جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر سرکار دو عالم نے فرمایا کل لقوم، تولنا شروع کر اس کے لیے، تولنا شروع کر اس کے لیے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ یہودی کھڑا تھا، اس کا ترازو لگ گیا، سرکار جس ڈھیر پر بیٹھے تھے میں نیچے سے کھجور لاتا جاتا تھا، تولتا جاتا تھا، جاتا اس کا منشی کہنے لگا پورے ہو گئے پورے ہو گئے، کہنے لگے جب میں لوٹ کر گیا، اس بخاری شریف موجود ہے، فرمایا سرکار نے کہا ہاں جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور سارا پورا ہو گیا۔ سرکار اٹھ کر جب گئے تو کھجور تو پہلے سے کم تھی، جو قرضہ اس سے 7 گنا زیادہ تھا۔ سرکار اس ڈھیر کے اوپر بیٹھے اور تولتے ہوئے وہ یہودی کہنے لگا کہ زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک گوشہ ایسی اٹھا کر آپ نے اور زیادہ دے دیا، جابر نے فرمایا یہ اور لے جا۔ جب لوٹ کر آئے تو سرکار نے فرمایا جابر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ تو کھجور پورا ہو گیا۔ سرکار نے کہا مطمئن ہے تو؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا کہ جب سرکار اٹھ کر جانے لگے اور میں نے ڈھیر کو دیکھا تو اس میں ایک کھجور بھی کم نہیں تھا۔ یہ جب اب اس کا آخری جملہ میں بخاری شریف سے پڑھتا ہوں، اب میں آگے کتاب الاستقراض، یہ کتاب البیوع میں نے پہلے پڑھا ہے، اب کتاب الاستقراض کے اندر آپ آ جائیں۔ اس وقت جب سرکار آئے تھے نا تو سرکار باغوں کے بیچ میں چل رہے تھے، درختوں کے بیچ میں چل رہے تھے، حضرت عمر پیچھے پیچھے تھے، سرکار باغوں کے پیچھے چلے اور سرکار چلے گئے۔ کہیں حدیث میں واقعہ مختصر ہے، کہیں تفصیلی ہے، واقعہ تو وہی تفصیلی ہے جو سرکار نے ڈھیر بنانے کا کہا اور حضور بیٹھے، لیکن جب حساب کتاب مکمل ہو گیا، حضرت جابر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا حساب کے بارے میں آیا، حضور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز سے حضور فارغ ہوئے، مجھے دیکھ کر جابر سرکار نے فرمایا کیا ہوا جابر؟ کہنے لگے حساب مکمل ہو گیا اور حضور کھجور کوئی کم نہیں ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، فرمایا فاخبرہ، فرمایا سرکار نے فرمایا کہ اخبر ذالک ابن خطاب،
تو یہاں کیا بیٹھا ہے؟ جا عمر کو بتا جہاں میں نے قدم رکھا تھا برکتیں کیسی ہو گئی، جا۔ یہ حضرت جابر کو بخاری شریف حضور نے فرمایا اخبر، جا کے بتا، ذالک ابن الخطاب، ابن خطاب کو جا کر بتا۔ فذهب جابر الى عمر، حضرت جابر دوڑے اور حضرت عمر کے پاس گئے، فاخبرہ، سارا واقعہ بتایا۔ ارے عمر تم آئے تھے نا اس دن، تھوڑے سے میرے درخت تھے اور قرضہ 7 گنا تھا، میں نے جب توڑ کے سرکار کے کہنے پر بانٹا تو قرضہ بھی مکمل ہو گیا، کھجور بھی سارے ویسی رہے۔ حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں، فقال له عمر، حضرت عمر نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ فرما لقد علمت، یہ حدیث کے الفاظ، فقد علمت، یہ ایمان دیکھیں حضور کیسے مختار ہیں، اللہ نے بنایا۔ فرمایا لقد علمت حین مشى فیھا رسول اللہ، او بھائی میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب حضور باغ میں چل رہے تھے۔ علمت، سبحان اللہ، علمت حین مشى فیھا رسول اللہ، فرمایا جب حضور اس باغ میں مشا چل رہے تھے، علم تو مجھے تو ہین اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا، لَيُبَارِكَنَّ فِيهَا، کہ خدا اس زمین کو برکتوں سے بھر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سترے اور سچی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین جل والا ہمیں سرشار فرمائے، امت کو سرشار فرمائے، اور اس حدیث پاک کے صدقے اللہ اس ریاست پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے، دجل و افتراق سے اللہ ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے، دین اسلام کی، عقیدہ ختم نبوت کی، اسلام کی بالادستی اللہ رب العالمین اس ملک میں جو قائم ہے، قائم رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، تمام عالم اسلام پر اللہ اپنا خاص الفضل و کرم فرمائے، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔